الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کی عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ الحمدللہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جملہ اسمیہ میں کس طریقے سے زور پیدا کیا جاتا ہے، اس میں تاکید کیسے پیدا کی جاتی ہے، اسے سمجھا، اسے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم جملہ اسمیہ کو کس طریقے سے منفی بنایا جاتا ہے، اسے نیگیٹو سینٹنس کیسے بنایا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ دیکھیے، جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، اسے ایک نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے کچھ الفاظ ہیں جو کہ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس وقت 4 کو بیان کریں گے اور ان میں سے بھی صرف 2 الفاظ ایسے ہیں کہ جنہیں ہم پڑھیں گے۔ پہلا ہے ما، دوسرا ہے لا، تیسرا ہے لیسا اور چوتھا ہے ان۔ اب ہم ان میں سے صرف اور صرف ما کو اور لا کو پڑھیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کا استعمال آسان ہے، ان کا طریقہ کار بالکل سادہ سا ہے۔ بقیہ کے لیے کچھ رولز، کچھ اضافی باتوں کا جاننا ضروری ہوگا، لہٰذا اس سیشن میں، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اس لیول میں، ہم صرف ما اور لا کو ہی پڑھیں گے۔ دیکھیے، جملہ وہی ہے، زید صالح، زید نیک ہے۔ اب ہم نے یہ کہنا ہے کہ زید نیک نہیں ہے، اسے ہم نے منفی بنانا ہے، اور اس پر ہم ما کو داخل کریں گے۔ دیکھیے، جب ہم کہیں گے زید صالح اور اس پر ہم ما کو داخل کریں گے تو کچھ اعرابی تبدیلی آئے گی۔ اب وہ اعرابی تبدیلی کیا ہے، یہ آپ نے نوٹس کرنا ہوگا۔ ما زید صالح، ما زید صالح، دیکھیے زید مبتدا، صالح خبر۔ جیسے ہی ما نافیہ، نفی میں تبدیل کرنے والا ما، یعنی کہ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے والا ما اس کے اوپر داخل ہوا جملہ اسمیہ پہ، تو یہ خبر کو حالت نسبی میں لے کے چلا گیا۔ اب دیکھیے، زید صالح، زید صالحا بن گیا، ما نے خبر کو حالت نسبی میں کر دیا۔ لہٰذا جب ایک جملہ اسمیہ کے اوپر ایک ایسی ما داخل ہوگی، ما نافیہ جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ جملے کو نیگیٹو بنا دے گی، اسے منفی بنا دے گی، تو ایسی صورت میں جو خبر ہوگی وہ حالت نسبی میں چلی جائے گی۔ اب سوال وہی ہے کہ جب خبر حالت نسبی میں چلی گئی تو کیا اب اسے خبر کہنا درست ہے؟ ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی حالت رفعی میں ہوتا ہے، جو خبر ہوتی ہے وہ بھی حالت رفعی میں ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ خبر تو اب حالت نسبی میں چلی گئی، تو اسے خبر کہنا کیسے درست ہوگا؟ لہٰذا ہم اسے خبر نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے کہ اب یہ جو زید ہے یہ ماں کا اسم بن گیا ہے، اور صالحاً یہ ماں کی خبر بن گئی ہے۔ یعنی کہ اب زید کا لفظ جو مبتدا تھا اسے ہم ماں کا اسم کہیں گے، اور صالحاً کو ہم ماں کی خبر کہیں گے۔ اب دیکھیے، یہ ما زید صالحاً ہے، یہ ایک منفی جملہ ہے۔ اب ہم اس منفی جملے میں زور پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا کہ زید نیک ہے، ہم نے اسے منفی بنایا، ہم نے کہا زید نیک نہیں ہے۔ اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے، یعنی کہ زید کے نیک نہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم منفی بنانے کے لیے خبر کے اوپر با کو داخل کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ جب اس با کو خبر کے اوپر داخل کریں گے، یعنی کہ ماں کی خبر کے اوپر داخل کریں گے، تو جملے کی شکل کچھ ایسی نظر آئے گی، ما زید بصالح، ما زید بصالح، نہیں ہے زید ہرگز نیک، یعنی کہ زید ہرگز نیک نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ جو با ہے نا، یہ با زائدہ کہلاتی ہے، یہ ایک اضافی با ہے، اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اضافی با ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ نے جملے کی کنسٹرکشن دیکھنی ہوگی۔ ہم اسے خبر کے اوپر داخل کر رہے ہیں، اور اس وقت خبر کے اوپر داخل کر رہے ہیں کہ جب ہم جملے کو نیگیٹو بنا رہے ہیں، منفی بنا رہے ہیں، تو اس بات کو آپ بآسانی سمجھ جائیں گے کہ یہ با زائدہ ہے، ما زید بصالح۔ اب دیکھیے، قرآن کریم فرقان حمید سے آیت مقدسہ کی ایک ایگزامپل کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ بنعمت ربک کو چند لمحات کے لیے ہم اس جملے سے الگ کرتے ہیں۔
اور ہم جملہ لیتے ہیں ما انت بمجنون، ما انت بمجنون۔ حقیقتاً اصل جملہ کیا تھا؟ اصل جملہ تھا انت مجنون، انت مجنون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجنون ہو، تم دیوانے ہو۔ اب جب اس کے اوپر ما داخل ہوا تو یہ بن گیا ما انت مجنونن۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب ضمائر پڑھی تھی اس کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ انتا یہ حالت رفعی والی ضمیر ہے۔ ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ضمیر معرفہ ہوا کرتی ہیں، لہٰذا یہ مبتدا بن سکتی ہیں، لہٰذا یہاں پہ انتا مبتدا ہوا اور مجنون نن اس کی خبر ہوئی۔ اب جب ہم نے ما اس کو نیگیٹو بنایا، اس کو منفی بنایا، تو یہ ہو گیا ما انتا مجنونن، ما انتا مجنونن، کہ تم مجنون نہیں ہو۔ لیکن اب اس کے اندر زور پیدا کرنا ہے، تو اب ہم خبر کے اوپر با کو داخل کر دیں گے، ماں کی خبر کے اوپر با کو داخل کر دیں گے، لہٰذا یہ ہو جائے گا ما انتا بمجنون، ما انتا بمجنون، تم ہرگز مجنون نہیں ہو۔ اب یہ جملہ ما انتا بنعمت ربک بمجنون، اور تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز مجنون نہیں ہو۔ سورہ قلم کی آیت مقدسہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی، نون والقلم وما یسطرون، اللہ رب العزت نے قسم یاد فرمائی، قلم کی قسم یاد فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ قسم کو یاد کرنے کے بعد، قسم کو ذکر کرنے کے بعد اس بات کو بیان فرمایا کہ تم اپنے رب کی نعمت کے ساتھ ہرگز مجنون نہیں ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی اس انداز میں اللہ رب العزت نے دل جوئی فرمائی ہے۔ اب دیکھیے بنعمت ربک، اس کو بھی ہم تھوڑا سا کھول دیتے ہیں، با، نعمتی، ربی اور کا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ با کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اب حرف جر کے بعد جو آئے گا وہ مجرور آئے گا، لیکن مجرور سے پہلے دیکھیے ایک پیچیدہ مرکب اضافی ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس کی پوری تفصیل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے نعمتی یہ ہے مضاف، ربی یہ ہے مضاف الیہ، اور یہ ربی مضاف بھی بن رہا ہے کاف ضمیر کے لیے، لہٰذا اگر آپ اسے پیچھے سے لے کے چلیں تو دیکھیں گے کہ کاف ضمیر یہ بن رہی ہے مضاف الیہ، ربی یہ مضاف بن رہا ہے، اور ساتھ ہی مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، اور یوں ہی نعمتی یہ مضاف بن رہا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ کا کمبینیشن، یہ پیچیدہ مرکب اضافی، یہ سب مل کر بنا مجرور، اور پھر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو گئے جملے کے اندر، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کچھ مزید اگزامپلس قرآن کریم فرقان حمید سے دیکھ لیتے ہیں۔ ما ہم بمؤمنین، اور وہ ہرگز مؤمنین میں سے نہیں ہیں۔ ما اللہ بغافل، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ ما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور وہ شیطان رجیم کا قول ہرگز نہیں ہے، یعنی کہ یہ قرآن کریم فرقان حمید شیطان کا کلام نہیں ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں ہے۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس تھیں قرآن کریم فرقان حمید سے کہ جس میں ایک جملہ اسمیہ پر ما داخل ہوا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی خبر پر با داخل ہوئی تھی، اسے منفی بھی بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس میں زور بھی پیدا کیا گیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لا کا استعمال سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔